اس کے اسباب اور محرکات میں بہت بڑی جو ایک چیز ہے وہ قریش کے معاشی خدشات ہیں۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ادھر آپ نے یہود کے ساتھ جو ہے وہ معاہدات کیے، پھر چھوٹے چھوٹے اپنے وہ گروپس بنائے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے، ان کی لڑائی بھی ہوئی، آمنا سامنا بھی ہوا۔ یہ ساری چیزیں قریش مکہ یہ سمجھے کہ یہ تو جنگی تیاری ہے۔ پھر ان کو پتہ تھا کہ شام جاتے وقت مدینہ سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، مدینہ منورہ سے۔ مسلمان وہاں پہ زیادہ پاورفل ہو گئے تو ہمارا شام کا تجارتی سفر جو ہے نا وہ ناممکن ہو جائے گا، یا بڑا مہنگا پڑے گا، رستہ بدل کے بڑا مشکل ہو جائے گا، یعنی تجارت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ معاشی مسئلہ بھی تھا۔ اور یہاں سے بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ دشمن کی لڑائی سے پہلے اس کی معاشی جو لڑائی ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے۔ معاشی طور پہ مفلوج کر دو، اس نے کیا لڑنا ہے؟ معاشی طور پہ کسی کو ختم کر دو۔ اور یہی وجہ تھی کہ قریش کی معیشت اس کو خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں جو دنیا کی اس وقت بڑی طاقتیں ہیں وہ کیا پابندیاں لگاتے ہیں؟ معاشی پابندیاں لگاتے ہیں نا۔ وسائل ہوتے ہوئے بھی سیل نہیں کر سکتے، جن کی اجارت داری جنہوں نے قائم کی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اپنے وسائل بھی عالمی مارکیٹ میں وہ ملک سیل نہیں کر سکتا۔ ایران کو دیکھ لینا، پابندیوں کا کیا ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا بیچارے کا مرنے کے قریب، معیشت ایسے ہی ہے نا، غربت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا سبب یہ معاشی زوال، قریش کو اپنے معاشی زوال کا ڈر تھا، اس لیے جنگ بدر ہوئی۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ بہرحال وہ ابو سفیان کا قافلہ بھی آیا، وہ بھی ایک تجارتی قافلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خوشخبری بھی سنا دی کہ دو میں سے ایک تمہارا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ آ جائے، لڑائی نہ کرنی پڑے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرے، کیونکہ فرض کریں ذرا سمجھنے کے لیے، اگر مسلمان تجارتی قافلے کا سامان لے لیتے تو لوگوں نے کیا سمجھنا تھا؟ امیج بلند ہونا تھا؟ نہیں، مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ نیچے جانا تھا۔ لو جی لوٹ لیا ہے، تجارتی قافلے کو لوٹا ہے، یہی تھا نا امیج آنا۔ وہ احترام، وہ عزت کم ہونی تھی۔ اس کے مقابلے میں اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کے ساتھ مسلمان ٹکرائے اور اس کو پاش پاش کیا۔ قرب و جوار کے لوگوں نے یہ جنگ دیکھی، پھر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ ان کو چھیڑنا نہیں، پردیسی ہیں، مہاجر ہیں، تو ان سے الجھنا نہیں، کیونکہ یہ بڑے جنگجو لوگ ہیں، وہ اپنا سکہ منوا لیے۔ تو لہذا جنگ بدر جو ہے اس کی فتح اسلام کی سچائی کی فتح ہے۔ مدینہ منورہ کے علاقے میں مسلمانوں کی قوت کا مانا جانا اس کا اظہار ہے۔ مسلمان ایک طاقت ہیں جن کو دبایا نہیں جا سکتا، اس کا اظہار جنگ بدر میں ہوا۔ تو یہ اسباب تھے۔ آگے جنگ بدر میں جو کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس حوالے سے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی، مشورہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ جب آپ نکلے نا تو راستے میں تقریریں بھی ہوئیں، تو تقریروں کے حوالے سے ایک صحابی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تقریر کی۔ پہلے تو ظاہر مہاجرین تقریریں کرتے رہے نا، پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کے اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ نے اکٹھا کیا، کیا کرنا ہے۔ مہاجرین تو پہلے ہی گھر بار چھوڑ کے سارا کچھ آئے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اس طرح وہ تائید کر رہے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مقامی انصار مدینہ میں سے تائید کے لیے کوئی مؤثر لوگ کھڑے ہوں۔ چنانچہ ایسے ہوا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہم اس طرح نہیں کریں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ایک اور صحابی، وہ سردار تھے قبیلے کے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مال سب کچھ آپ کا ہے، آپ حکم دیں کہ برکے غماد، یہ دور کوئی علاقہ تھا، وہاں جانا ہے، ہم جائیں گے۔ آپ حکم دیں کہ سمندروں میں چھلانگے لگاؤ، ہم لگائیں گے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا۔ اللہ اکبر، چہرہ، یہی تو آپ چاہتے تھے کہ مقامی لوگ تائید کریں۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا مشاورت کی ہے۔ اب اس مشاورت کا کیا فائدہ ہوا کہ انصار و مہاجرین یکجان ہو گئے، سارے خدشات منافقین کے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں وہ بھی بند ہو گئے کہ مقامی سپورٹ حاصل ہے۔ اگر اوپن سپورٹ نہ ہو تو پھر خدشات ہوتے ہیں نا۔ اوپن سپورٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کی، تائید کی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ، جب یہ لشکر 313 کا لشکر تھا، اللہ اکبر، اور یہاں سے اسلام نے ایک اور سبق سکھایا، بچوں کو کہا کہ وہ جنگ میں نہیں جائیں گے، بچوں کے حقوق کے لیے اب قوانین بن گئے، اسلام نے پہلے ہی بنائے۔ کیوں جی؟ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے آپ نے فرمایا بوڑھوں کو جنگ میں مارنا نہیں، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، املاک کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ آداب جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اب پوری دنیا میں ان کے لیے قوانین کے حوالے سے بڑے پرچار ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے تعلیمات دے دی۔ تو بہرحال 2 بچے تھے، معاذ اور معوذ، ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہم نے شامل ہونا ہے۔ تو بہرحال ان کو ایک چھوٹا سا موقع دیا گیا، اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو وہ 2 بچے جنہوں نے ثابت کیا کہ وہ لڑ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تعلیم ہے۔ وہ دونوں بچے معاذ اور معوذ، انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ اللہ، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، بالکل مرنے کے قریب تھا، صرف ایک ضرب لگا کے مارنا تھا، اس حالت میں انہوں نے اس کو پھینکا تھا ابو جہل کو۔ ہوا یہ تھا کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں 2 بچے آئے، پوچھا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی کو وہ گالیاں دیتا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل اپنی صفیں سیدھی کر رہا تھا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بہت سے جو قریش مکہ تھے وہ جنگ بدر کے حامی نہیں تھے، یہ ابو جہل ہی تھا جو سب کو لے کے آ رہا تھا۔ اور اس کے پاس باقاعدہ سردار آئے بھی کہ جب قافلہ پرامن چلا گیا، لڑائی کی ضرورت نہیں، لیکن یہ اکڑ میں تھا کہ نہیں، کام تمام کر کے جانا ہے۔ راستے میں لوگوں نے آفرز بھی کی کہ ہماری امداد حاصل ہے، کہتا نہیں 1000 کا جنگ جو لشکر ہے بڑا ہے۔ لوگوں نے خدمات پیش کی، ظاہر ہے مکہ یہ خادمین خانہ کعبہ تھے اس وقت، ان کا اثر و رسوخ تھا قریش مکہ کا۔ تو ابو جہل خود صفیں سیدھی کر رہا تھا۔ تو ان کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی قریش مکہ کی کہ بڑے لوگ بادل ناخواستہ آئے ہوئے تھے، ان میں اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، ایک اور شخص تھا، اس کو آپ نے باقاعدہ نام لے کے کہا کہ یہ بنو ہاشم کے افراد ہیں، 2 ان کو کہیں ملے قتل نہیں کرنا، کیونکہ یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بختری نامی شاید اس کا نام ہے، وہ شخص تھا کہ جب انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کیا قریش مکہ نے، 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، تو وہ جو ظالمانہ ایک معاہدہ تھا اس کو چاک کیا، پھاڑا بختری نے تھا۔ یہ وہ بندہ تھا، یہ نرم تھا، ہمیشہ سے مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ملے تو اس کو درگزر کرنی ہے۔ یہ 2 بندے تھے۔ تو بہرحال ابو جہل صفیں سیدھی کر رہا تھا اپنی، انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں ہے۔ تو یہ صحابہ، یہ دونوں صحابی معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ اس کی طاق میں بیٹھ کے کہ کب ہمیں موقع ملے اس پر جھپٹیں۔ انہوں نے اٹیک کیا، ایک بھائی سخت زخمی ہوا اور ایک شہید بھی ہو گیا۔
تو انہوں نے ابو جہل کو جو ہے نا، ایک نے اس کی ٹانگ پہ وار کیا، اس کی جو ہے نا وہ ٹانگ کٹ کے وہ ہوا میں اڑ کے گئی، بڑا سخت انہوں نے اٹیک کیا۔ یہ بچے ہی تھے، جذبے سے آئے، تو ان کی دیکھیں نا جذبہ شہادت دیکھیں، جذبہ جہاد دیکھیں۔ تو یہ عالم تھا کہ اس طرح ہوا۔ تو بہرحال ابو جہل پھر سخت زخمی ہوا، ایک کا بازو حضرت اکرمہ اس وقت ظاہر باپ کو انہوں نے دیکھا کہ زخمی ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اس بچے پہ اٹیک کیا، اس کا بازو لٹک گیا، اس نے بازو خود پاؤں کے نیچے رکھ کے اتار دیا، پھر جہاد میں مصروف ہو گئے۔ جنتیں ایسے نہیں مل گئی، بدریوں کو مقام ایسے نہیں مل گئے، اللہ اکبر، کہ اللہ نے اعلان کر دیے جو مرضی کرو جاؤ میں نے تمہیں بخش دی ہے۔ یہ بدریوں کے لیے اعلان ہوا ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرو میں نے تمہیں بخش دی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہاں سے ضمناً میں بات عرض کرتا جاؤں، 14 صحابہ شہید ہوئے۔ آج ہی ہمارے بزرگ ہیں حافظ عبد الرحمن صدیقی صاحب تلواڑہ کے، ادھر نماز جنازہ میں گئے تھے تو ان سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ مقام میں نے دیکھا ہے، ان کی قبریں بس 4 دیواری ہے، 4 دیواری ہے، پتہ نہیں چلتا کس صحابی کی کون سی قبر ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے نا، کہتے ہیں ایک جگہ وہ جنگ یمامہ جس میں 1000 صحابہ شہید ہوئے، وہ بھی قبرستان ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کس کی کیا قبر ہے۔ تو ادھر کیا حال ہے، ایک ہوتا ہے ان کو اللہ کا ولی فوت تو کیا صورتحال ہو جاتی ہے، آگے کیا معاملے ہوتے ہیں۔ اقبال کی زبانی، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں اسلاف کے مدفن، اسلاف کے مدفن نیک بزرگوں کی قبریں، وہ تم ہو۔ میں نہیں بات کر رہا، میں کہوں گا کہ یہ تو وہابی ہے، مولوی ہے، انہوں نے تو یہی کرنا ہے۔ اور بھائی اولیاء کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن اولیاء کے معاملات چھپے رکھیں، لوگ ان کے احترام میں بڑے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کی قبروں کو چھپا کے رکھیں۔ احترام میں جب لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں پھر روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ محفل میں ہم دیکھتے ہیں لوگ غلط کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، ان کے مولوی صاحب روکتے نہیں کہ اب لوگ ہماری بھی ہو سکتا ہے نہ مانے، کیوں اتنا آگے بڑھاتے ہیں؟ 1000 صحابہ ہیں، پتہ ہی نہیں کس کی کون سی قبر ہے۔ یہ 14 بدری صحابہ تھوڑی عظمت ہے، جنت کے سرٹیفکیٹ ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جبریل جن کے ساتھ صف میں شامل ہو کے باطل کے خلاف لڑتے رہے، یہ وہ صحابہ ہیں۔ اس سے یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ احترام کی لمٹ ہے، جس کا احترام زیادہ ہوگا لوگ اس کی آگے بڑھتے بڑھتے عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ بس یہ ہماری رائے ہے کہ صحابہ کرام کی قبروں کو دیکھ لو، 1000 صحابہ جنہوں نے ختم نبوت کا جہاد کیا مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ کیوں جی؟ ختم نبوت، پیارے نبی کے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں 1000 صحابہ یمامہ کے مقام پر شہید ہوئے۔ یہ سب مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کسی مسلمان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم سب مسلمان، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب کا یہ سانجھا عقیدہ ہے، کوئی نہیں کہ فلاں زیادہ فلاں کم، سب برابر ہیں۔ خدا را جن میں ہم اکٹھے ہیں ان میں اکٹھ ظاہر کریں تاکہ یونٹی پیدا ہو۔ تو 1000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، ان کی قبریں اب پتہ ہی نہیں چلتا کس صحابی کی کون سی قبر ہے، بس ایک 4 دیواری ہے۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ تو یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ جنگ بدر یہ معرکہ حق و باطل ہے۔ چھوٹے بچوں کے حقوق کے بھی یہاں پر قواعد متعین کیے گئے، چھوٹے بچوں کے حقوق بھی ان کو متعین کیا گیا کہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہاں جن کا بہت زیادہ جذبہ تھا، کچھ ایکٹیویٹی کی، ثابت کیا کہ ہم اس قابل ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے شامل کیا۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ادھر سے ظاہرہ قریش مکہ بھی آ گئے۔ بدر جو ہے وہاں پہ آپ جب پہنچے تو آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا۔ ایک صحابی، دیکھیں ادب کا تقاضا دیکھیں، ایک صحابی جو جنگی معاملات میں بڑے تجربہ کار تھے، ماہر تھے، خباب بن منذر
رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم اور آپ کا حکم ہے کہ ادھر ہی پڑاؤ ڈالنا ہے کہ یا ویسے آپ نے ڈالا ہے؟ یہ اللہ نے عظمتیں دینی ہے نا صحابہ کو، اللہ تعالیٰ وحی کر کے کہتے ہیں پیارے وہاں پہ پڑاؤ ڈالو، ہیں جی، لیکن یہ عظمت اس صحابی کو دینی تھی، آپ نے فرمایا نہیں ویسے ہی پڑاؤ ڈالا ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدر کے کنویں ہیں ادھر پاس جا کے پڑاؤ ڈالیں تاکہ ہمیں پانی کا مسئلہ نہ ہو، ساتھ میں وہ جگہ اونچی ہے، بارش اگر ہو گئی تو وہاں پہ دلدل نہیں ہوگی، فوج کے لیے موومنٹ آسان رہے۔ دو دلیلیں دی، آپ نے فوراً قبول کر، فوراً قبول کی۔ دیکھیں نا حوصلہ افزائی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی عظمت دیکھے، اور واقعی ایسے ہوا، بارش ہو گئی، بارش ہوئی جنگ بدر میں، اور جو مشرکین تھے ان کی صفیں، ان کی نچلی جانب صفیں بنی ہوئی تھیں اور دلدل تھی، ان کے لیے موومنٹ حرکت مشکل ہو گئی تھی۔ تو آپ نے پانی پہ قبضہ کیا لیکن پانی کو کھلا رکھا۔ ظاہر عدل ہمارے پیارے نبی سب سے بڑے عادل ہیں، رحمت ہے۔ تو اس طرح جنگ بدر میں ایک چیز یہ بھی طے پائی کہ جو ہے وہ مشاورت سے کام کرنے ہیں، امرہم شورا بینہم۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی تعلیمات ہیں کہ آپ مشورے سے کام کرتے تھے۔ مشورے کے لیے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں نا، شخصیت نہیں دلیل دیکھی جائے، ٹھیک ہے، عہدہ منصب نہیں، ہمارے بڑی معذرت سے عہدہ منصب شخصیت کو رکھا جاتا ہے سامنے مشورہ کرتے ہوئے، دلیل اور لاجک نہیں۔ اب دیکھیں نا یہ گمنام صحابی ہے نا، خباب بن منذر، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت علی بھی تھے، آپ نے ان کا مشورہ خباب بن منذر کا قبول کیا۔ ایک جو ہے نا وہ رول بنا دیا کہ مشورہ لینا ہے، جس کی دلیل قوی ہے اس کو قبول کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اسوہ حسنہ ہیں، تو مشاورت سے معاملات طے کرنے ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صف بندی کی، صف بندی جو ہے وہ آپ نے بڑی حکمت سے کی، اور یہ بھی ایک بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا جس کا آپ نے اظہار کیا صف بندی میں۔ دیکھا جس صحابی میں جو کیپیبلٹی ہے، جو فرنٹ پہ لڑ سکتا ہے، جو دائیں بائیں بیک جیسے بھی، اسی طرح ان کی ڈیوٹیاں لگا دی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور بہت بڑی چیز جنگ بدر میں جو دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ آپ نے عہد کو پورا کیا، وعدے کو پورا کیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یمان، ان کا کفار مکہ سے یہ ایگریمنٹ تھا کہ ان کو چھوڑ دیں، یہ ان کے خلاف لڑیں گے نہیں۔ دیکھیں حالات کتنے کروشل تھے کہ مسلمانوں کی تعداد 1/3 ہے، یعنی 313 ہیں مسلمان اور وہ 1000 تھے۔ یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور معاہدے کو پورا کیا جائے گا، تم نے لڑنا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ تم نے لڑنا نہیں، جانے دیا۔ ان حالات میں بھی آپ نے معاہدے کی پاسداری کروائی۔ اسی طرح ایک اور چیز دیکھنے میں آ گئی، چونکہ یہ حق اور باطل کا مارکا ہے نا جنگ بدر۔ دیکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اسلام حق ثابت ہوا رمضان میں، پھر اس سے 6 سال بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا، حق غالب آیا، وہ بھی رمضان میں۔ فتح مکہ بھی ماہ رمضان میں، اور جنگ بدر کی فتح بھی ماہ رمضان میں حاصل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بھی یہ انعام ہے کہ پاکستان بھی ماہ رمضان میں بنا ہے، ہمارے اوپر بھی اللہ کا یہ انعام ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو اس کے بننے کا ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، اس کی طرف یہ لوگ جائیں۔ آپ دیکھیں آج حکومت کرنے والے بھی پریشان ہیں، دوسرے بھی پریشان ہیں، کوئی بھی بندہ خوشحالی کی طرف نظر، کوئی اپنی معیشت کی وجہ سے ہے، کوئی فلاں وجہ سے ہے، کل وہ حکومت میں ہے، وہ اپوزیشن میں ہے، وہ حکومت میں ہے، وہ اپوزیشن میں، سارے پریشان رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مثبت حل چاہیے، مثبت حل قرآن اور سنت ہے، اس کو صحیح معنوں میں اپنائیں، اس کی روح کو اپنائیں، پھر انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ امیر غریب ہر حکمران محکوم سب انشاءاللہ خوشحال ہوں گے۔
تو بہرحال یہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سے مدد نہیں لی. ایک کافر آیا، اس نے کہا جی میں آپ کے لیے حاضر ہوں. آپ نے اس کو تبلیغ کی، مسلمان ہو گئے، پھر مدد. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کافر سے ہیلپ لے کے حق ثابت کیا جائے. کیوں جی؟ عقلی طور پہ بھی درست نہیں لگتا. مار گئے حق و باطل ہو اور کافر سے مدد لی جائے، یہ درست نہیں ہے. حق ہے تو حق سے ہی مدد لینی ہے، سچے سے ہی مدد لینی ہے. پھر اللہ نے مدد کی نا، 1000 فرشتے مدد کے لیے آئے. جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا، اب ذرا غور کریں، یہاں سے عظمت صحابہ بھی سامنے آتی ہے. پڑاؤ ڈالا ایک صحابی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک جو ہے نا وہ چھپر سا بنا دیں، اونچا سا تھڑا جس کو عریش کہتے ہیں، کمان پوسٹ. اب بھی وہ کہتے ہیں وہ ابھی بھی ہے وہاں بدر میں، وہ جہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان پوسٹ بنائی تھی نا، کہ جہاں سے آپ دیکھ کے رہ کے ساری فوج کو ٹیکل کریں گے، اونچی جگہ تھی، وہ ابھی بھی ہے. جن لوگوں نے وہ جگہ دیکھی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دکھائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اس سلسلے میں ہماری خصوصی مدد فرمائے. آمین. تو بہرحال وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھپر سا بنایا، صاحبان کہہ رہے ہیں، عریش کہتے ہیں اس کو، اس میں پڑاؤ ڈالا تو رات ہو گئی. اب صحابہ کرام سو گئے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، دعائیں شروع کریں، رو رو کے دعائیں کی. اب ذرا توجہ کریں، الفاظ پہ غور کریں، کیونکہ یہ 313 تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، بوڑھے جوان تھے، سارے جنگجو نہیں تھے. ٹھیک ہے، کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو زرہ نہیں، زرہ ہے تو تلوار نہیں. یہ حالات تھے، قسم پرسی کے حالات تھے. ان حالات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. توکل اللہ پہ کرنا ہے، اعتماد اللہ پہ کرنا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ گئی، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مدد سے. آپ دعا کر رہے ہیں، مدد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم ابدا، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو آج کے بعد تیری زمین پہ عبادت نہیں ہوگی. یہ دیکھیں نا عظمت ان صحابہ کی. اللہ مستغنی ہے، کیوں جی؟ ہر ایک کی عبادت سے بے نیاز ہے، لیکن انہی کے حق میں اللہ نے دعا قبول کی. ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم یہ تھے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعائیں کی کہ یا اللہ یہ تیرے عبادت گزار ہیں، یہ نہ رہے تو کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. اللہ اکبر. اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کا انہوں نے دیکھا نا آنسو بہانا اور گڑ گڑانا، انہیں ترس آ گیا، چادر مبارک نیچے گر گئی. آپ رو رہے ہیں اور پھر چادر اوپر رکھی اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کی مدد آ گئی. میرے پیارے نبی جب نماز سے فارغ ہوئے تو زبان پہ وہ سورہ قمر کی آیت جاری تھی، سیہزم الجمع ویولون الدبر. اب یہ لشکروں کو شکست ہوگی، یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے رب کی مدد آ گئی ہے. پھر ادھر سے ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب 1000 فرشتہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. آپ ایمانداروں کو کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں فرشتوں کی مدد کافی نہیں ہے؟
1000 فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے اتارا پھر. اور اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، یہ تو ہم نے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا یہ عمل. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو. تو فرشتے پھر اللہ نے مدد کے لیے اتارے. فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. یہ وہ فضا تھی. دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. ہر موقع پہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. تو یہ بھی کہ توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، اعتماد اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. تو بہرحال اسی طرح اس جنگ میں اور بھی بڑے ایسے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو خود قتل کیا. پھر سنیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو عاص بن ہشام کو خود قتل کیا. اور یہی عمر فاروق ہے نا. پھر جب اللہ کے نبی نے جنگی قیدیوں کے بارے میں مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے، پہلے عمل کیا ہوا تھا نا، اپنے ماموں کو پہلے قتل کیا ہوا تھا، حق کی خاطر قتل کیا تھا. تو یہی عمر بولے کہ اللہ کے رسول ان سب کو قتل کیا جانا چاہیے، بدر کے جو قیدی ہیں سب کو قتل کیا جانا چاہیے. لیکن پیارے نبی نے چہرہ نبوت پھیر لیا، 3 مرتبہ چہرہ پھیرا. پھر ابو بکر کھڑے ہو گئے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں. لیکن اللہ نے پھر جب قرآن اتارا تو عمر فاروق کی رائے کو کہا کہ وہ لیکن اب وہ درست تھی، لیکن اب تم نے کر لیا تو ٹھیک ہے. ان کو اپریشیٹ کیا گیا. اور وہ سورہ جو ہے انفال اس میں موجود ہے. تو اللہ پھر فرماتی ہے نا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم انہیں ایسا ہرگز نہیں پاؤ گے. یودون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس سے وہ محبت کرے، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. یودون من حاد اللہ ورسولہ.